بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائی، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیا کریں، لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں، کمنٹس بھی کر دیا کریں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں جس سے ہماری آنے والی کہانیاں آپ کو ملتی رہیں۔ ہم جیل کی دائیں طرف والی بارکوں سے گزرتے ہوئے ان کی پشت کی طرف نکل آئے۔ یہ جیل کی دیوار کا پچھلا حصہ تھا۔ میں اور جبار کچھ ہی دیر میں جیل کی بڑی دیوار کے پاس کھڑے تھے۔ اس وقت حمزات نے کہا، ہمارا اس وقت فضا میں اڑنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ کچھ دور یوں ہی پیدل سفر کیا جائے، مگر رستے کی اس دیوار کا کیا ہوگا؟ میں نے حمزات سے پوچھا۔ پے در پے دھماکے ہو رہے ہیں۔ اگر ایسا ہی اس دیوار کا کچھ حصہ ٹوٹ جائے تو اس کے ٹوٹنے کی آواز پر کوئی متوجہ نہیں ہوگا۔ میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب ہلکا ہلکا اجالا پھیلنے لگا ہے، حمزات نے بتایا۔ ٹھیک ہے، تم جو مناسب سمجھو کرو، میں نے جواب دیا، اور میرے اتنا کہتے ہی حمزات اچانک جیل کی موٹی کچی دیوار میں تحلیل ہو گیا۔ پھر دوسرے ہی لمحے اگر میں اور جبار جلدی سے پیچھے نہ ہٹ جاتے تو یقیناً دیوار کے نیچے دب چکے ہوتے۔ اچانک میرا ہاتھ پکڑ کر جبار نے مجھے پیچھے کھینچ لیا تھا۔ غالباً اس کے حمزات نے اسے ہوشیار کر دیا تھا۔ دو حمزات ساتھ ہونے کا یہ پہلا فائدہ تھا۔ پھر میں اور جبار دونوں جلدی سے ٹوٹی ہوئی دیوار کے ملبے سے گزرتے ہوئے جیل سے باہر آ گئے۔ اس وقت ایک دم حمزات نے میرا ہاتھ پکڑا اور چیخا، ہمیں دیکھ لیا گیا ہے۔ میں نے حمزات کے اتنا کہتے ہی جبار کا ہاتھ پکڑا اور ایک طرف دوڑ لگانے لگا۔ بہت دور مجھے اپنے پیچھے بھاگتے ہوئے بہت سے قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ جیل پر ملٹری والے قبضہ کر چکے تھے۔ جس وقت ہم دونوں ٹوٹی ہوئی دیوار عبور کر رہے تھے، اسی وقت ملٹری آفس کی نظر آپ دونوں پر پڑ گئی۔ انہوں نے آپ دونوں پر فائر بھی کیے تھے، مگر خوش قسمتی سے آپ اس وقت تک دیوار عبور کر چکے تھے۔ مسلسل دھماکوں میں آپ نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ حمزات نے میرے ساتھ بھاگتے ہوئے کہا۔ میں بھاگتے بھاگتے ایک دم کچھ ٹھٹکا۔ میرے سامنے ریلوے لائن تھی اور سامنے سے ٹرین آ رہی تھی۔ اس وقت ریلوے لائن عبور کرنا خطرناک تھا۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کا اظہار حمزات سے کروں کہ اس نے مجھے اور جبار کو اٹھایا اور ایک دم ریل کے انجن کے سامنے سے دوسری طرف نکل گیا۔ ابھی میں کچھ سمجھ بھی نہ پایا تھا کہ ایک دم ہم دونوں کے جسم آہستہ سے فضا میں بلند ہوئے اور دوسرے ہی لمحے ہم دونوں ریل کے ایک ڈبے میں تھے۔ غالباً حمزات نے احتیاطاً ایسے ڈبے کا انتخاب کیا تھا جو قطعی خالی تھا۔ جبار حیرت زدہ سا میری طرف دیکھ کر بولا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ تم رات بھر کے جاگے ہوئے ہو، آرام کرو۔ تمہارے لیے فی الحال اتنا جان لینا ہی کافی ہے کہ ہم اس وقت ملٹری سے بچ کر کسی محفوظ مقام کی تلاش میں جا رہے ہیں۔ میں نے جبار کی بات کا جواب دیا۔ یہ ایک آرام دہ فرسٹ کلاس کا ڈبہ تھا۔ اب تک میرے علم میں نہیں تھا کہ ٹرین کس طرف جا رہی ہے۔ جبار اوپر کی ایک برتھ پر چڑھ گیا۔ میں پھر حمزات سے مخاطب ہوا، پہلی بات تو مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تمہیں ٹرین میں چڑھنا تھا تو تم نے یہ خطرہ کیوں مول لیا کہ تیز رفتار ٹرین کے سامنے سے ہم دونوں کو اٹھا کر ایک دم گزر گئے؟ دوسری بات یہ کہ ٹرین کس طرف جا رہی ہے؟ آپ کی پہلی بات کا جواب تو یہ ہے کہ آپ دونوں کا تعاقب کیا جا رہا تھا۔ اگر دور سے بھی ملٹری والے آپ دونوں کو ٹرین میں سوار ہوتا دیکھ لیتے تو اگلے اسٹیشن پر ٹرین رکوا دی جاتی۔ میں نے اس لیے یہ خطرہ مول لیا تاکہ وہ سمجھیں کہ آپ دونوں ابھی تک کول ہی میں ہیں اور وہ آپ کی صرف یہی تلاش کریں گے۔ غالباً اب آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ حمزات نے میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں اس کی ذہانت کا قائل ہو گیا۔ واقعی تم نے ذہین ہونے کا ثبوت دیا۔ میرے ذہن میں دور تک یہ بات نہیں تھی۔ آپ کے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ ٹرین اکبر آباد کی طرف جا رہی ہے۔ میری رائے ہے کہ ہم پہلے اکبر آباد پہنچ کر کچھ دن آرام کریں تاکہ اس عرصے میں جبار بھی جسمانی اور ذہنی طور پر قطعی صحت مند ہو جائے۔
پھر اس سے آپ کو ماں پارا کے بارے میں بھی گفتگو کرنی ہے کہ وہ اس سلسلے میں آپ کے ساتھ بھرپور تعاون و شریک رہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، میں نے امزاد کی تائید کی۔ میں ابھی آپ دونوں کے لیے اکبر آباد تک کے ٹکٹ لے آتا ہوں تاکہ راستے میں کوئی پریشانی نہ ہو، اور ہاں لباس بھی، اس لیے کہ یہ جیل کے کپڑے آپ کو مصیبت میں گرفتار کروا سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر امزاد روانہ ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ جبار سامنے والی برتھ پر کروٹ بدل رہا ہے۔ میں نے اسے مخاطب کیا، کیوں کیا نیند نہیں آ رہی؟ ہاں میں کوشش تو کر رہا ہوں کہ سو جاؤں، مگر جبار کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ ہاں کیا بات ہے، بولو، میں نے پوچھا۔ وہ اپنی برتھ سے اتر کر میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے علاوہ خوف کے بھی آثار تھے۔ پھر وہ مجھ سے بہت نزدیک آ کر آہستہ سے بولا، وہ مجھے سونے نہیں دے رہا۔ میں بار بار کوشش کرتا ہوں کہ سو جاؤں، مگر مجھے جگا دیتا ہے۔ لیکن تمہیں کون جگا دیتا ہے؟ صاف صاف بتاؤ نا، میں نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ میرا جبار ہکلایا اور اپنے سامنے کسی کو مخاطب کر کے چیخا، کیا چاہتے ہو؟ حالانکہ میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے سامنے کوئی نہیں تھا۔ وہ پھر بولا، کام، ابھی مجھ سے کچھ مت پوچھو، ابھی تم سے مجھے کوئی کام نہیں، جب کام ہوگا بلا لوں گا۔ وہ پھر خاموش ہو گیا، جیسے کچھ سن رہا ہو۔ میں اس کی ان حرکات سے سمجھ گیا کہ وہ اپنے امزاد سے محو گفتگو ہے۔ پھر تو کیا تم ہر وقت میرے ساتھ رہو گے؟ جبار کی آواز پھر سنائی دی۔ غالباً اس کے امزاد نے اس سے کچھ کہا تھا۔ اچھا تو پھر جاؤ اور ساری دنیا کا چکر لگا کر آؤ، جبار نے جھنجھلا کر اپنے امزاد کی کسی بات کے جواب میں کہا۔ پھر وہ بڑبڑایا، اس طرح کم از کم کچھ دیر تو میں آرام کر سکوں گا۔ اس وقت میرا امزاد لباس ہاتھ میں لٹکائے ڈبے میں داخل ہوا اور آتے ہی جلدی سے بولا، آپ سے کچھ دیر بعد ایک اسٹیشن آنے والا ہے، اس سے پہلے آپ دونوں یہ لباس پہن لیں، اس لیے کہ ممکن ہے کوئی اور شخص اس ڈبے میں سوار ہو جائے اور وہ آپ کو قیدیوں کے لباس میں دیکھ کر ریلوے اسٹیشن کو مطلع کر دے، یا کوئی ٹکٹ چیکر آ جائے۔ امزاد نے لباس میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں نے اس سے لباس لے کر ایک شیروانی، قمیض اور پاجامہ تو جبار کی طرف بڑھایا اور دوسرا خود زیب تن کرنے لگا۔ جبار کے اور میرے جسم میں کچھ زیادہ فرق نہیں تھا۔ جبار نے بھی میری تقلید کی۔ پھر جب ہم لباس پہن چکے تو امزاد نے مجھ سے بہت سے روپے دیے جو میں نے شیروانی کی دونوں جیبوں میں بھر لیے۔ اس کے ساتھ امزاد نے مجھے ٹکٹ بھی تھمائے اور میں نے جیل کے کپڑے امزاد کو دے دیے۔ وہ ہم دونوں کے کپڑے لے کر چلا گیا۔ غالباً انہیں ٹھکانے لگانے ادھر وہ گیا۔ ادھر ٹرین آہستہ رکنے لگی۔ اب دن پوری طرح نکل آیا تھا۔ مجھے یاد نہیں وہ کون سا اسٹیشن تھا۔ میں ٹرین سے نیچے اترا۔ اپنے اور جبار کے لیے میں نے ناشتے کا انتظام کیا اور پھر ڈبے میں واپس آ گیا۔ ناشتے کے دوران میں نے اس سے پوچھا کہ وہ مجھ سے کیا بات کہتے کہتے رک گیا تھا۔ اس سوال کے ساتھ ہی ایک دم اس کے چہرے پر مجھے خوف کی علامت محسوس ہوئی۔ پھر وہ اپنے دائیں طرف دیکھ کر بولا، تم اتنی جلدی ساری دنیا کا چکر لگا کر آئے؟ اس کی طرز کلام سے میں سمجھ گیا کہ وہ اپنے امزاد سے مخاطب ہے۔ میں اسی صورتحال سے کچھ الجھنے لگا۔ میں نے اپنے امزاد کو طلب کیا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جبار کو کیا پریشانی ہے۔ میں نے جبار کے بارے میں تفصیل سے بتایا اور کہا، تم مجھے اس بارے میں بتاؤ کہ کیا معاملہ ہے۔ امزاد سے یہ گفتگو کرنے سے پہلے میں جبار کے پاس سے اٹھ کر ڈبے کے دروازے میں آ کھڑا ہوا تھا تاکہ جبار میری گفتگو نہ سن سکے۔ یوں بھی میں بہت آہستہ بات کر رہا تھا۔ میری بات سن کر امزاد چند لمحے کی سوچ میں گم رہا۔ پھر آپ بڑبڑایا، یقیناً یہی بات ہے۔ جبار سے عمل کے آخری مرحلے میں ایک سخت غلطی ہو گئی ہے جس کا ازالہ ناممکن ہے۔ امزاد نے افسردہ لہجے میں کہا،
حالانکہ آپ نے اسے تمام باتیں اچھی طرح ذہن نشین کرا دی تھیں، لیکن شاید ایک بات اس کے ذہن سے نکل گئی۔ اس وقت مجھے بھی کچھ احساس ہوا تھا کہ شرط میں یقیناً کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، مگر حالات اس وقت اتنے ہنگامی تھے کہ مجھے اس مسئلے پر زیادہ سوچنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اب آپ نے مجھے تمام باتیں بتائی ہیں تو میں فوراً بات کی تہہ تک پہنچ گیا ہوں۔ اس وقت کیوں کھٹکا تھا، لیکن اگر اس وقت بھی مجھے یہ بات معلوم ہو جاتی تو میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس وقت کسی دوسرے ہمزاد کی مداخلت دو ہمزاتوں میں دشمنی کا سبب بن جاتی ہے، جبکہ مجھے آئندہ اس سے مدد درکار تھی اور دوستی کی خواہش تھی۔ ہمزاد کچھ دیر کے لیے رکا اور پھر کہنے لگا، جب جبار کا ہمزاد اس پر پوری طرح ظاہر ہو گیا تو اس نے جبار سے شرط طے کی، لیکن جبار جو بات طے کرنا بھول گیا وہ یہ تھی کہ اس نے اپنے ہمزاد سے یہ طے نہیں کیا کہ وہ صرف اس وقت اس کے پاس آئے گا جب اسے طلب کیا جائے گا۔ نتیجہ یہ کہ وہ اب ہر وقت جبار کے ساتھ رہے گا اور ہر وقت اسے پوچھتا رہے گا کہ وہ کیا کرے، اس کے لیے کیا کام ہے۔ وہ ہر وقت کوئی کام کی رٹ لگائے رہے گا۔ اس سبب جبار پریشان ہے۔ ہمزاد مجھے تمام باتیں بتا دیں۔ بہرحال ہوا برا، لیکن بقول تمہارے اب ہو بھی کیا سکتا ہے۔ اس صورت میں تو جبار سخت مشکل میں گرفتار ہو جائے گا۔ ایک تو ماپارا کے حملے اور اخراج خون کے سبب ویسے بھی اسے کافی آرام و سکون کی ضرورت ہے، دوسرے مسلسل عمل میں مصروف رہنے اور پوری طرح آرام نہ ملنے، نیز عمل کے دوران عجیب و غریب واقعات سے دوچار ہونے کی وجہ سے وہ نڈال اور تھکا ہوا ہے۔ اگر ان حالات میں اسے آرام نہ ملا تو اس کے عذاب جواب دے جائیں گے۔ مجھے اور تمہیں کوئی نہ کوئی ایسی صورت ضرور نکالنی پڑے گی کہ اسے آرام اور نیند مل سکے۔ میں نے ہمزاد سے کہا، فی الحال تو میرے ذہن میں کوئی ایسی تجویز نہیں جو آپ کو بتا سکوں اور جس پر عمل کر کے جبار کو اس مصیبت سے نجات دلائی جا سکے جو یقیناً اس کی زندگی اجیرن کر دے گی۔ بہرحال میں اس سلسلے میں سوچوں گا، آپ بھی غور کیجئے۔ ہمزاد نے کہا، ٹھیک ہے، میں بھی غور کروں گا۔ اب تم اکبر آباد پہنچ کر ہی کچھ سوچا جا سکتا ہے۔ یہ گاڑی وہاں کب تک پہنچے گی؟ میں نے ہمزاد سے پوچھا۔ شام کے قریب پہنچ جائے گی، ہمزاد نے جواب دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ابھی پورا دن پڑا تھا۔ میں نے ہمزاد کو جانے کی اجازت دی اور وہ دوبارہ ڈبے کے اندر آ گیا۔ اب تک میں دروازے کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ اندر آ کر میں نے جبار کی طرف دیکھا جو سر پکڑے بیٹھا کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ میں نے اس کے قریب پہنچ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ جبار، میں تمہارے دکھ سے بے خبر نہیں ہوں میرے عزیز۔ اگر تم نے میری باتوں کو پوری توجہ سے سنا ہوتا، اگر میری ہدایت اچھی طرح ذہن نشین کی ہوتی۔ بہرحال اب جو کچھ ہو چکا ہے اس کی تلافی ناممکن ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں کوئی ایسی صورت ضرور نکال لوں گا کہ تم سکون آرام پا سکو، مگر اس کے لیے وقت درکار ہے تاکہ میں اس مسئلے پر پوری طرح سوچ سکوں۔ مجھے تم سے کچھ بھی نہیں پوچھنا کہ تم کس عذاب میں ہو، میں سب جانتا ہوں۔ تم نے پوچھا تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، تو سنو، ہماری منزل اکبر آباد ہے۔ وہاں پہنچ کر ہم لوگ کچھ دن سکون اطمینان سے بسر کریں گے تاکہ ملٹری اور پولیس ہماری طرف سے بے فکر ہو جائے، ورنہ اگر اسے پتہ چل گیا یا حکومت کی نظر میں ہم آ گئے تو تمام معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی مجھے تم سے بہت سی باتیں کرنی ہیں جو اکبر آباد پہنچ کر کروں گا۔ میں نے جبار کو تسلی دی تاکہ وہ حالات سے گھبرا کر کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے۔ خدا کر کے شام ہوئی اور گاڑی اکبر آباد کے اسٹیشن پر رکی۔ میں خاموشی سے جبار کو لے کر اسٹیشن سے باہر آ گیا۔ اسٹیشن کی عمارت سے باہر آ کر میں نے اس سے کہا، ہمیں یہاں اپنے نام بدل کر رہنا ہوگا۔
آج سے تمہارا نام رازق اور میرا نام اسحاق ہے اور ہم دونوں بھائی ہیں، سمجھ گئے؟ جبار نے تائید میں گردن ہلائی۔ یہ احتیاط اس لیے ضروری تھی کہ بھولے سے بھی کسی کو ہم پر شک نہ ہو۔ جبار بھی غالباً میرا مطلب سمجھ گیا تھا، اس لیے اس نے تائید کی تھی۔ میں نے امزاد کو طلب کیا، یہ شہر بھی میرے لیے قطعی نیا ہے، کہاں چلنا ہے؟ فی الحال چلیے، یہاں سے قریب ہی ہے اور وہاں سرائے بھی ہے جس میں آج رات بسر کی جا سکتی ہے۔ کسی مکان کا انتظام کل صبح ہی ہو سکتا ہے، اب تو یوں بھی دن ڈل چکا ہے۔ حمزاد نے جواب دیا اور میں ایک یکا قلعے کے لیے کر لیا۔ رستے میں ایک جگہ ہمارے یکے کو رکنا پڑا۔ معلوم ہوا کہ کوئی بڑا انگریز افسر اپنی بیگم کے ہمراہ ادھر سے گزر رہا ہے، اس لیے کچھ دیر کے لیے رستہ بند کر دیا گیا ہے۔ یکا ایک طرف کھڑا ہو گیا کیونکہ قافلہ قلعے تک پہنچنے کے لیے یہی رستہ تھا، اور میں نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے وہ لوگ بھی انگریز افسر اور اس کی بیوی کی سواری دیکھنے کے منتظر ہیں۔ میں بھی جبار کو لے کر اس بھیڑ میں شامل ہو گیا۔ لوگوں کی گفتگو سے پتہ چلا کہ یہ انگریز افسر آج کل دلی سے یہاں معائنے پر آیا ہوا ہے اور اس کا تعلق مرکز سے ہے۔ کچھ دیر بعد ہی ایک 4 گھوڑوں کی کھلی بگی میں افسر اور اس کی بیوی کو میں نے گزرتے دیکھا۔ میری نظر جیسے ہی اس نیلی آنکھوں والی نوجوان اور حسین انگریز لڑکی پر پڑی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ آج ایک طویل عرصے کے بعد مجھے اس انگریز لڑکی کی ایک ہی جھلک نے دیوانہ کر دیا تھا۔ سواری کب کی گزر بھی چکی تھی، لوگ جٹ گئے تھے، مگر میں اپنی جگہ کھڑا تھا، یہاں تک کہ عبدالجبار نے مجھے ٹوکا اور میں اس کے ہمراہ یکے میں بیٹھ کر دوبارہ سفر کرنے لگا۔ رستے بھر اسی نیلی آنکھوں والی کا چہرہ میری آنکھوں میں گھومتا رہا۔ سرائے میں ایک کمرہ حاصل کر کے سب سے پہلے کام میں نے یہ کیا کہ حمزاد کو طلب کر کے اس لڑکی کو لانے کی خواہش کا اظہار کر دیا، لیکن حمزاد نے مجھے صرف ایک رات اور صبر کرنے کے لیے کہا۔ اس مرتبہ میں نے اس کی بات مان لی، کیونکہ کئی بار اس کی بات نہ مان کر میں نے سخت پریشانی اٹھائی تھی۔ اس رات جبار تو خیر مجبور نہ ہو سکا کیونکہ اس کا حمزاد اسے جگائے ہوئے تھا، لیکن مجھے اس انگریز افسر کی بیوی کا خیال نہیں سونے دے رہا تھا، جس کا نام تک مجھے نہیں معلوم تھا۔ کسی طرح صبح ہوئی اور میں جبار کے ہمراہ اپنے حمزاد کے مشورے پر یکے میں بیٹھ کر تاج گنج کے لیے روانہ ہوا۔ اس زمانے میں مکان کرائے پر اٹھانے کا رواج نہ ہونے کے برابر تھا۔ زیادہ تر لوگ صاحب جائیداد ہوتے تھے۔ غریب سے غریب آدمی کے پاس مکان ضرور ہوتا تھا، کیونکہ یہ زندگی کی بنیادی ضرورت ہے۔ صدیوں سے ایک جمع جمایا معاشرہ تھا۔ حمزاد نے تاج گنج میں جلد ہی ایک ایسا مکان ڈھونڈ نکالا جو برائے فروخت تھا۔ یہ مکان تاج محل سے کچھ ہی فاصلے پر تھا، ہر جن کے نسبتاً چھوٹا تھا، مگر بہت خوبصورت مغلیہ طرز تعمیر پر بنا ہوا تھا۔ پیسوں کا مسئلہ ہی نہیں تھا، مالک مکان نے جو مانگا میں نے منظور کر لیا۔ اسی وقت تمام لکھت پڑھت ہوئی اور سارا مسئلہ طے ہو گیا۔ حمزاد نے منٹوں میں تمام مکان صاف کر دیا۔ اب مسئلہ ساز و سامان اور رہائش کا تھا، سو وہ بھی اس نے پلک جھپکتے تمام کر دیا۔ مکان دلہن کی طرح سج گیا۔ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اب سے چند منٹ پہلے جس مکان کی حالت اتنی جلدی کس طرح عالی شان کوٹھی میں بدل گیا۔ مگر حمزاد کے لیے یہ ایک معمولی کرشمہ تھا۔ میں رات بھر کا جگا ہوا تھا، اس لیے بستر پر لیٹتے ہی بے خبر ہو گیا۔ جبار بھی قریبی مساری پر لیٹا ہوا بڑبڑا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور حالت نیم پاگلوں کی طرح سی تھی۔ ایک تو جسمانی کمزوری، پھر اس پر بیداری۔ وہ 2 راتوں کا جگا ہوا تھا، مگر مجھے اس وقت تو بجائے اس کی حالت پر رحم آنے کے خود پر ترس آ رہا تھا۔ اس لیے سونے سے پہلے جبار کو ایک نظر دے کر میں نے دانستہ اسے مخاطب نہیں کیا۔
دوپہر کے بعد میری آنکھ کھلی، ہاتھ منہ دھو کر میں نے امزاد کو طلب کر کے کھانا منگوایا۔ جبار اب تک نہ سو سکا تھا، وہ مجھے اٹھتے دیکھ کر خود ہی اٹھ بیٹھا اور تھکی تھکی آواز میں بولا، کمر تختہ ہو گئی لیٹے لیٹے۔ پھر ہوا میں ہاتھ نچاتا ہوا بولا، 100 بار کہہ چکا ہوں کوئی کام نہیں، مگر تم تو صرف ایک رٹ ہی ہے، کام کوئی کام کوئی کام۔ میں سمجھ گیا کہ اس کا امزاد اسے پریشان کر رہا ہے۔ جب بھی وہ مجھ سے بات کرتے کرتے ایک دم اس سے مخاطب ہو گیا ہے۔ میں نے اسے کھانے پر بلایا، وہ خاموشی سے سر جھکائے کھانا کھاتا رہا، پھر ایک دم چیخ کر بولا، بکے جا، سن ہی نہیں رہا تیری بکواس۔ مجھے جبار پر واقعی رحم آ رہا تھا۔ اگر کچھ دن